السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ دینار انفقته في سبيل الله ودینار انفقته في رقبة ودینار تصدقت به على مسكين ودینار انفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے، او ذات جس نو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، جس ذات نو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی تھانوں ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں پیدا فرمایا۔ انسان اس دی پیدائش 4 طریقے دے نال ہوئی۔ ایک وہ انسان ہے جڑا بنا ماں باپ تو پیدا ہوا، ایک وہ ہے جڑا بنا ماں تو پیدا ہوا، ایک وہ ہے جڑا بنا باپ تو پیدا ہوا۔ باقی وہ انسان نے جڑے ماں باپ دونوں دے نال پیدا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی تھانوں مرد عورت دے وچوں پیدا۔ جس وقت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا، خلقت بیدی، ماں باپ نہیں سی، اللہ رب العزت نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا، ہتھاں دے نال۔ جس وقت حوا علیہ السلام دی باری آئی، ماں نہیں سی، آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی، باپ نہیں سی، اللہ رب العزت دا حکم ہویا، بنا باپ تو ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا۔ باقی جتنی مخلوقات، انسان سارے ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں دونوں جو پیدا ہوئے اکٹھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر نکاح دیاں شرائطاں تے حق مہر دے متعلق گفتگو کیتی گئی۔ اج دے مختصر وقت دے اندر کہ جس وقت حق مہر مقرر ہو جائے پھر نکاح کرنا ہے، جس وقت حق مہر مقرر ہو جائے پھر نکاح کرنا ہے۔ جس دا نکاح ہونا ہے وہ مرد کس طرح دا ہونا چاہیے؟ اسلام دے اندر او دیاں کیا خوبیاں نے، انہوں نکاح تو بعد اپنے گھر دے معاملات نو کس انداز دے نال ہینڈل کرنا ہے، چلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح والا معاملہ اسلام دے اندر رکھے اس واسطے تاکہ جرائم تو بچیا جا سکے، گناہ تو بچیا جا سکے، اپنی عزت کی حفاظت کیتی جا سکے۔ پھر نال طریقہ کار بھی دسیا کہ جیڑا نکاح اس انداز دے نال ہوئے گا
او نکاح نکاح شمار کیتا جائے گا، اس تو علاوہ نکاح باطل ہوئے گا، نکاح ہوا باطل، نکاح ہوا باطل، او باطل ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک او دینار ہے جیڑا تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا، ودینار انفقتہ فی نفقۃ، ایک او دینار ہے فی رقبۃ، جیڑا تسی غلام نو آزاد کرن واسطے خرچ کر دیتا، ودینار تصدقت علی مسکین، ایک او پیسہ ہے، او دینار ہے جیڑا تسی مسکین دے اوتے صدقہ کر دیتا، ایک او پیسہ جیڑا تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا، ایک او دینار روپیہ پیسہ مال جیڑا تسی کسے غلام نو آزاد کروان واسطے خرچ کیتا۔ آج دے دور اندر کوئی بے قصور جیل دے اندر قید ہوئے، اس دی رہائی واسطے اگر پیسہ خرچ کیتا جائے یہ بھی باعث اجر ہوئے گا۔ غلام دے بانے اندر آئے گا بے قصور، ایک او پیسہ، او دینار، او مال جڑا تسی مسکین نو خیرات کر دیتی، صدقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ودینار، ایک او دینار ہے، ایک او پیسہ ہے، ایک مال دی قسم وہ ہے انفقتہ علی اہلک، جیڑا تسی مال اپنے گھر والوں کے واسطے خرچ کیتا، اپنی بیوی دے اوتے خرچ کیتا، اعظمها اجرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اجر دے اعتبار نال سب تو عظیم ہے، جیڑا تسی مال اپنے گھر والوں دی ضروریات نو پورا کرنے واسطے خرچ کر دے ہو، اللہ دے ہاں اے بڑا ہی عظیم مال ہے، بڑا ہی عظیم اجر ہے۔ شوہر ایسا ہونا چاہیے ہے جیڑا اپنے اہل دی ضروریات نو پورا کر سکے، جائز ضروریات نو پورا کر سکے۔ اگر بیوی کوئی مطالبہ کر دے، او دا مطالبہ جائز ہے، او جڑا مطالبہ کر رہی ہے وہ ضروری ہے، پھر شوہر نو چاہیے ہے او دے اندر اے ملکہ ہوئے، اے خوبی ہوئے کہ جس وقت جائز لوڑ آ جائے پھر او دیاں جائز لوڑاں نو پورا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تھوڑے وچوں بہتر او ہے جیڑا اپنے گھر والوں واسطے بہتر ہے، اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں واسطے تھوڑے تو بہتر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا 11 بیویاں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بعد 10 رہ گئیاں۔ ایک ٹائم دے اندر موجود جس دا جیڑا حق سی اس نو ادا کیتا پورے عدل دے نال، پورے انصاف دے نال۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر کسی بیوی نو کدے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اسی سوچ یہ رکھ دے کہ قرآن کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، کہ تسی عورتوں پسند کر دیو، شادی کر لو، دواں نہ کر لو، تناں نہ کر لو، چاراں نہ کر لو، چاراں دی حد ہے۔ یہ سب یاد ہے، سب نو یاد ہے۔ اسے آیت کا حصہ ہے الا بواحدۃ، اسی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں 1 2 3 4 تک تسی کر سکتے، لیکن اگر انہاں دے انصاف کرن اندر، عدل کرن اندر تھانوں کوئی خطرہ ہے، الا بواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ دواں دیاں، تناں دیاں، چاراں دیاں پھر خواہشات نہ رکھو، الا بواحدۃ، پھر ایک دے گزارا کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، شوہر ایسا ہوئے او دے معاملات تو او دی بیوی اور تو خوش ہوئے، میرے اہل بیت میں تو بڑے راضی ہیں، میں بہتر، تھوڑے نالوں بہتر۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، ساتھی ایسے ہون، شوہر ایسا ہوئے، بیوی ایسی ہوئے، اینا بچوں اگر ایک مر جائے، جیڑا زندہ ہے او دے حق دے اندر دعاواں کرے، ایسی خوبیاں دا مالک ہوئے۔ بیوی مر جائے، شوہر او دے حق دے اندر دعاواں کرے، بشک دوسرا بیاہ کرا لے، پہلی دے حق دے اندر دعاواں کرنے والا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ختیجہ اسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا، اللہ کے رسول تسی ہر ٹائم وہ بڑی عورت ختیجہ او دے تذکرہ کرتے رہتے، فرمایا عائشہ او دیاں خوبیاں دا تینوں کی پتا، اللہ نے انہوں سلام بھیجیا، میری اولاد او دے وچوں، جس وقت لوگاں نے میری تکذیب کی تھی ختیجہ نے میری تصدیق کی تھی، ختیجہ سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا یاد رکھ دے، گھر دے اندر سالن پکایا جاتا، کہتے ختیجہ دے سہیلیاں نوں دیاؤ، ایسا شوہر ہوئے، ایسا خوبیاں دا مالک ہوئے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور حق دے اندر دعا کرے، وہ دی خیر خواہی سوچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا تھوڑے وچوں اللہ دے اوتے ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمُ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، پھر اگر انہوں کوئی ایسا معاملہ آ جائے، ایسا معاملہ پیش آ جائے، فَلْيَتَكَلَّمُ بِخَيْرٍ، پھر وہ کلام کرے نا، بہتر ہی کرے۔ کوئی معاملہ پیش آ جائے، فَلْيَتَكَلَّمُ بِخَيْرٍ، پھر وہ کلام کرے تو بہتر کرے، اَوْ لِيَسْكُتْ، بہتر کلام کرنے آندی نہیں، پھر خاموشی کا مظاہرہ کرے، خاموش رہے۔ وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا،
عورتاں دے معاملے اندر بہتر سوچو، خیر خائی سوچو، عورتاں دے معاملے اندر خیر خائی سوچو۔ کیسا شوہر ہوئے؟ ایسا شوہر جیڑا اپنی بیوی واسطے خیر خائی سوچتا ہوئے، ایسا شوہر ہوئے۔ دلہا ایسا ہوئے کہ جیڑا اپنی دلہن واسطے خیر خائی سوچتا ہوئے۔ جس وقت نکاح کا موقع آتا ہے نا، پوچھا جائے ہاں جی فلاں فلاں قبول ہے، اور جڑا قبول ہے نا، قبول ہے، یہ قبول تو مراد کی قبول ہے؟ صرف دلہن قبول نہیں، دلہن دی ہر ادا قبول ہے، دلہن دا ہر سکھ قبول ہے، دلہن دا ہر دکھ قبول ہے، قبول ہے زندگی دا ساتھ قبول ہے، قبول ہے اگر عورت دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے دی غلطی نو سدھارنا قبول ہے، یہ قبول ہے۔ صرف زبان دے نال قبول کہنا ہے قبول نہیں، جس وقت زبان دے نال کیا جائے گا پھر دل دے اندر بھی سارے لوازمات پورے ہونے چاہیے کہ اسی قبول کہہ رہے ہیں، اس تو مراد قبول کی قبول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا کہ عورتوں دے بارے اندر بھلائی سوچو، خیر خائی کا مطالبہ کرو، خیر خائی رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ کیونکہ عورت نو ٹیڈی پسلی دے وچوں پیدا کیتا۔ کتھوں پیدا کیتا گیا؟ پسلی دے وچوں۔ آدم علیہ السلام دے اس پسلی جو پیدا کیتا گیا، حوا علیہ السلام پسلی وچ۔ عورت ٹیڈی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ واسطے خیر خائی سوچو، یہ ٹیڈی ہوتی ہے۔ اگر تسی پسلی نو سیدھا کرنا چاہو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوئے گی۔ تسی اینو بن کے رکھ لو، وائن ترکتا ہوں جو تسی اینو چھڑ دیو گے پھر ٹیڈی دی ٹیڈی۔ مثال ہے نا کتے دی پونچھ نو 100 سال دبی رکھو، جدو کٹنا انہیں ادی مڑی ہونا۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ یہ جڑی عورت ہے اینوں پسلی دے وچوں پیدا کیتا گیا۔ انہاں زبردستی کرو گے، ایدے نال سختی دا معاملہ کرو گے، ٹوٹ جائے گی، سدھی نہیں ہوئے گی، آکڑے گی۔ اینوں بڑے آسان انداز دے نال سمجھاؤ، نہ سمجھے پھر اسلام نے دوسرے طریقے بھی رکھے نے۔ سمجھانا ہوئے پیار دے نال، ایسا شوہر ہوئے جڑا پیار دے نال سمجھانا والا ہوئے، چمٹے تے بھوکھنیاں دے نال نہیں، جتیاں دے نال نہیں، جو چیز ہاتھ دے اندر آئی ماری بھگا کے نال 2-4 گالاں، اس طرح نہیں، یہ شوہر دی خوبی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مارو، جدو پانی ٹپ جائے نا پھر مارو۔ کنا کہ مارو؟ جسم دے اتنے نشان نہ پہن، انا کہ مارو، جسم دے نشان نہ پہن۔ پیار نہ سمجھاؤ، بستر علیحدہ کر دیو، گھروں نہیں کٹنا، گھر دے وچ علیحدہ کر دیو، دوسرے کمرے پا دو، چل تے اتھے رہنا، میں ادھر تو ادھر۔ تیسرا طریقہ پھر بھی نہ سدھرے
پھر مار لو، اینا کے بعد نشان نہ پے اتنے لال نیلے تے برے حال کرو بھج جاندیاں کہ دوسرے محلے کے اندر چل جاؤ کسی دوسرے گوانڈی کے گھر کہتا مینوں ویسے ہی مار دینا اچھا نشان نہ پے۔ یہ شوہر کی خوبی ہونی چاہیے، لیکن عورت کی خوبی اس ماں کے اندر کیوں چاہیے جو اگلے جمعے انشاءاللہ ہوئے گا اگر زندگی رہی تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیتا گیا، عائشہ اما جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے معاملات کی ہویا کرتے سی گھر دے اندر، کس طرح زندگی گزارتے سی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب اندر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے نال ہاتھ بٹایا کرتے سی، ساڈے نال کام کروا دیا کرتے سی، اذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، ساڈے نال کام کروا دیا کرتے، کپڑے خود ہی سی لیا کرتے، جتیاں سی لیا کرتے، گھر دے کام کاج ساڈا ہاتھ بٹایا کرتے، جس وقت نماز دا ٹائم ہوندا اٹھتے نماز پڑھنے چلتے مسجد کی طرف۔ جڑا دلہا ہے نمازی ہوئے، صوم و صلات دا پابند ہوئے، سانو یہ تو یاد ہے ساری عمر 15-16 سال ہوندی نہیں، سانو مصیبت پہ جاتی ہوں ساڈا نکاح ہو گیا، بیاہ کر دے ابا ساڈا بیاہ ہو، پھر جس وقت ہاں بیاہ کی کرانا پتہ اللہ رسول دی سنت آ، اس واسطے سنت نہیں ادا کرنی، اتنے سنت آ، سنت ادا کرنی، سنت بعد اندر فرض پہلے ہے، فرائض پہلے ہے۔ جس وقت نکاح کی سنت ادا کر رہا ہے پھر نماز بھی رسول اللہ کی سنت ہے، پھر روزہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، انصاف بھی رسول اللہ کی سنت ہے، سچ بولنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ سنتا کدھر گئی؟ ہمیشہ سچائی رسول اللہ کی سنت ہے، یہ سنت کیوں یاد نہیں ہے؟ نماز دا پابند ہوئے گا، جس دن نکاح ہوئے گا اگلے دن نماز ختم، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب عشاء فارغ، اتنے سنت نہیں۔ جس وقت نکاح کران واسطے مصیبت پئی سی اس وقت شرم نہیں سی، ہن جس وقت نکاح ہو گیا ہن اگلے دن شرم محسوس کر رہے ہیں، غسل کروں گا جی لوگ کہنے لگ منڈا نہان لگ پیا، عجیب فلسفے۔ فجر گئی، ظہر گئی، عصر مغرب عشاء ساریاں گئیاں، اس وقت فرائض بھی گئے، سنتا بھی گیا، سب کچھ ہی گیا۔ ایک سنت یاد ہے، بیوی نو سچیاں گلاں دسو، یہ سنت سب بھول جاتے، چھپا کے رکھن، گلاں چھپائی جان کتے پتہ نہ چل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر دا
اگر بیوی دے حق ادا نہ کرے ایسے شوہر واسطے باعث ہلاکت ہے. ایسا نکاح ایسے شوہر واسطے باعث ہلاکت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا اثمن، ایدے واسطے آہی گناہ کافی ہے، ایدی ہلاکت واسطے اکو ہی گناہ کافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فنکحو، نکاح کرو، یا معاشر شباب، جس وقت جوانی تک پہنچ جاؤ نکاح کرو. ایک گناہوں تو بچن واسطے ڈھال ہے، لیکن جس وقت نکاح کرنا ہے معاملات کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا اثمن، ایدی ہلاکت واسطے ایک ہی گناہ کافی ہے کہ جیڑی اینو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ذمہ داری ادا ہی نہ کرے، ذمہ داری ادا ہی نہ کرے. نکاح تو بعد ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے، کچھ ذمہ داریاں والدین دیا بھی ہوندیاں نے، کچھ یہ اتنے ذمہ داریاں بیوی دیا بھی نے، کچھ باقی معاملات بھی نے. اے جس وقت نکاح ہو جائے، نکاح تو بعد جڑی ذمہ داری اتنے سونپ دیتی گئی ہے، جڑے نے قبول کہہ کے اپنے اتنے لے لئی، اگر وہ حق ادا نہ کرے یہ واسطے ہلاکت واسطے کوئی گناہ کا آہی کا. اے نکاح ایک کوئی کھیل نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ نے پوچھا، مینوں پتہ چلیا عبداللہ تو دن نو سارے دن روزی رکھی جانا، ہر روز روزی رکھی جانا، ساری رات قیام ہی کری جا رہی ہے. فرمایا ہاں یار بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ہر روز ہی روزہ رکھ لینا، ساری رات قیام اندر. لا یف لا تف، ایسا نہ کر، افطر، روزہ چھڈیا بھی کر، نم سویا بھی کر. اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم دا تیرے اتنے کچھ حق ہے، حق پورا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیریا اکھاں دا بھی تیرے اتنے حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جنہوں نکاح کر کے لے کے آیا یہ بھی حق ہے. تو ساری رات قیام اندر ہی گزار دیں. جس نے قبول کہہ کے لے کے آیا ہے یہ بھی حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ بھی حق ادا کر، اس دے بھی حقوق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجلد احدکم، تھوڑے وچوں کوئی نہ مارے اپنی بیوی نو. بڑے دیکھے نے. اس حدیث نو ذرا مد نظر رکھیو اور معاملات تے غور و فکر کریو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، اور جس طرح لونڈیاں نو غلاماں نو ماریا جاتا ہے اس طرح اپنی عورتوں نہ ماریا کرو. غلاماں تے لونڈیاں طرح اپنی عورتوں نہ ماریا کرو. ساڈے اکثر مار پیندی کس ٹائم دا محلے دے اندر ہی شروع ہوندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم یجامعها فی آخر الیوم، سارا دن لڑی جان گے، کٹ کٹاپا ہو ہی جائے گا، پھر رات کو صلح ہو جائے گی. رات کو صلح کر لیں گے، دن نو لڑی جان گے، کٹ کٹاپا.
اکثر دیکھے نیانے ماشاءاللہ 8-8 9-9 لڑائی کدے بھی نہیں مکی، دن نو بھی لڑن گے رات نو بھی گالا کڈن گے، نیانے ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے۔ شوہر ایسا ہوئے پیار نال سمجھان والا، معاملات نو سدھارن والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چہرے تے نہ مارو، چہرے تے نہیں مارنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقبح، گالی نہیں دینی، مندہ نہیں بولنا، برا بھلا نہیں کہنا۔ معاملات ذرا غور و فکر کر کے دیکھ لو، برا نہیں کہنا، گالا نہیں کڈنیاں، معاملات نو بڑے احسن انداز نال سلجھانا ہے، سختیاں نہیں کرنی۔ جس وقت سختی ہوئے گی، جس وقت زبردستیاں ہون گیاں، جس وقت کوٹ کٹاپا چلے گا، کنی دیر برداشت کر لے گی؟ ایک دن بولے گی، پڑاس کڈے گی نا، پڑاس کڈے گی۔ وہ دن آن تو پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرو، انداز ہی اپناؤ۔ شوہر دلہا جس وقت کہ قبول ہے اس وقت تو سارے معاملات نو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ قبول میں کیڑی کیڑی چیز قبول کر کے جا رہی۔ اسلام کس کس چیز طرف تھانوں توجہ دلا رہا ہے کہ تسی ہر چیز کو قبول کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جڑے شوہر نے انہاں نو اچھے شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، جڑے ہلے شوہر بنے نہیں انہاں نو ہن تو ہی اپنے آپ نو اسلام کے مطابق ڈھال کے جڑے اسلام نے قبول ہے دیا شرائط رکھیاں نے انہاں شرائطاں نو سمجھ کے قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جڑے چاہتے ہیں نا کہ میں 2 نکاح کراواں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل۔ جڑا 2 نکاح کروا لے او ایک بیوی طرف مائل رہے، او دی توجہ او دی چاہت ایک دی طرف رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دن آئے گا او فالجہ مریض ہوئے گا، او دا ایک پاسا مریا ہوئے گا، ایک پاسا ٹلیا ہوئے گا، ایک سائڈ تو دے فالج ہوئے گا، وشقہ مائل او دا ایک پاسا لٹکیا ہوئے گا۔ اور جس طرح ایک بیوی طرف مائل دنیا تریا، کل قیامت میں اللہ رب العزت ایک پاسا ہی مار دے گا، اسے انداز دے نال اسے شکل دے اندر کھڑا ہوئے۔ اگر انصاف کر سکتے ہو پھر دوسرے دی چاہت رکھو، اگر نہیں پھر ایک کوئی کافی ہے، الا بواحدہ، ایک تے گزارا کرو۔
اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ہر معاملے اندر